جب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرویز مشرف کے دور کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب دونوں ملکوں کی فورسز ایک دوسرے کے سامنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی، ویسے تو انڈیا لڑ نہیں سکا. Are you comedy me? اب اس طریقے سے یعنی وایا افغانستان ٹیریٹری یوز کر کے افغانستان کی پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سب بکواس ہے، اس کو ہم نہیں مانتا ہے. اگر یہ سچویشن کل بن جائے، آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں ہم لوگ کھڑے ہو جائے دوبارہ، تو اس میں انڈیا تو بہت بڑا لوزر ہوگا. پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں. مودی کو ناراض کرنے کی آپ میں جرات نہیں ہے. لیکن اس سلسلے کا ایک دوسرا خطرناک پہلو ہے اور وہ ہے ٹی ٹی پی. انہوں نے آپریشن خندق اناؤنس کر دیا ہے. آپریشن خندق انہوں نے اناؤنس کیا، ادھر بی ایل اے نے شور مچایا ہوا ہے. ودن 24 آورز انہوں نے وارداتوں کی ایک سینچری مکمل کی ہے. پاکستان اب پوری طرح سے بھارت کے اوپر سارا کچھ ڈالنے کا سوچ رکھا ہے، کیونکہ بھائی جتنے پاکستان میں کانڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 24-48 گھنٹے میں جو سینچری لگی ہے دہشت گردوں کے طرف سے حملے کی، وہ تو آپ کو سب کچھ دیکھنے اور سننے مل گیا ہوگا. لیکن اب سارا کچھ دعوے دار جو ہوتا ہے نا، سارا ذمہ داریاں بھارت کے اوپر ڈالنے کی لگ گئی ہے پاکستان کی طرف سے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی یہ بھارت اگر کروا رہا ہے تو پاکستان کی جو نمبر 1 ISI ہے وہ کہاں سوئی ہوئی ہے. ایک یہ بھی سوچنے کو ہے. دوسری چیز کہ بھائی بھارت اگر کروا رہا ہے تو بھارت کو کلیئر جواب اور بھارت سے بات چیت کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ بھائی پاکستانی میڈیا کا ہی دعویٰ ہے. تیسری بات کہ بھائی خود ناکام ہونے کا ذمہ داری کون لے گا؟ کیونکہ بھائی پاک آدمی کوئی بول نہیں رہے کہ بھائی ہم ناکام ہوئے ہیں یا کہیں بھی انٹیلیجنٹ فیلئر ہوا ہے. نہیں بھائی، سب کچھ ٹھیک ہے، پاکستان میں کچھ گڑبڑ نہیں ہوا ہے. لیکن بھائی سوشل میڈیا ابھی جس طریقے سے ایکٹیو ہوا ہے اور جو خبریں نکل کے آ رہی ہے وہ سب کو دیکھنے کو مل رہا ہے. چلیے دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا. چینل بنائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور سے دیں. ڈی جی ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ الزام تو لگایا تھا انہوں نے کھل کے کہ سارے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلوچستان میں، اس کی سرپرستی، سپرویژن اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ہندوستان ہے. اب الزام تو انہوں نے لگایا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی GHQ کی اسیسمنٹ بھی یہی ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ایکٹیولی ہندوستان کی ایجنسیز ہی کرا رہی ہیں، یا یہ کہ وہ ایک نامنل لیول پہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں BLA کی. لیکن اس کو ذہن میں رکھیے کہ اگر اس میں اب ہندوستان پوری طرح سے انوالو ہو چکا ہے، بیکاز مزید بھی میں آپ کے ساتھ ایک خبر بھی شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے حافظ سعید کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جہلم کے قریب. تو اگر ہندوستان کی ایجنسیز پاکستان کے اندر ڈس آرڈر میں بری طرح سے ملوث ہو چکی ہیں تو یہ بہت ہی تشویشناک قسم کی صورتحال ہے. مجھے تو یہ امید تھی 2022 کے بعد کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے اوپر جو ڈیل کی ہے، جس طرح سے انہوں نے کشمیر کا ایک طرح سودا کیا، یہ چپ ہو گئے. 2019 میں انہوں نے آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن باجوہ صاحب نے ہونے دی، اس پہ کسی قسم کا اقوام متحدہ کے اندر جو ریئیکشن ردعمل تھا وہ نہیں کیا. الٹا عمران خان کو مختلف قسم کے انہوں نے سلوگنز دے کر انلیش کر دیا نریندر مودی کے خلاف، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ذاتی طور پہ عمران خان کے بہت زیادہ خلاف ہو گئی اور انہوں نے ایک رجیم چینج آپریشن کے اندر اپنا رول پلے کیا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری جو پالیسی ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر پہلے غور نہیں کیا گیا؟ یہ جو آج پچھلے سال ڈیڑھ سے ہم یہ شور سن رہے ہیں کہ افغانستان کے جو لوگ یہاں انلیگل رہ رہے ہیں ان کو بھیجنا چاہیے، یہ کام 20 سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ 10 سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے 40 سال 30 سال تک افغانیوں کی میزبانی کرنے کا ٹیکہ کیوں اٹھایا؟ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں انڈیا کے حوالے سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان سے لوگ انلیگل انڈیا کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں پہ obviously بھارت کا ایک بڑا انفلوئنس ہے، بھارت بہت انویسٹ کر رہا ہے افغانستان میں، لیکن مجال ہے کہ ایک بھی افغانی انلیگلی بارڈر کراس کر سکے یا انڈیا کے اندر انٹر ہو سکے. انہوں نے اپنا سسٹم ایسے بنایا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونے دیتے جس سے ان کا اپنا ملک انسٹیبل ہو. پھر میں بات کرتی ہوں ایران کی. ایران کا ایک اپنا انفلوئنس یا انٹرفیئرنس موجود ہے افغانستان میں کسی نہ کسی حد تک، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی وہاں سے وہاں ٹریول کر لیتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ ہم دونوں ان ممالک کو اپنے برادر اسلامی ممالک کہتے ہیں، لیکن چابہار کے اوپر کون انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ بھارت کر رہا ہے نا. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اسٹریٹجیکلی پاکستان پہلے جہاں کھڑا ہے اس کے اپنے جو
ٹیکس ہیں پہلے ان کو کس طرح پرزرو کرنا ہے. ہم بہت عرصے تک کہتے رہے کہ یہ برادر اسلامی ملک ہے, ان کو تو ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. ایک پارٹی تھی جس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی, جو بڑے عرصے تک کہتی رہی کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو قومی دھارے میں لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اگر آپ انہیں قومی دھارے میں لے کے آ جائیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی ماضی میں اس قسم کی باتیں بہت سی پولیٹیکل پارٹی کرتی رہی جو کہ طالبان مائنڈ سیٹ رکھتی تھی. آپ نے پہلے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا تھا. اس طرح کی یہ حرکتیں, یہ وارداتیں پہلے کبھی نہ سنی تھی نہ دیکھی. خدا خیر کرے, محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ حالت جنگ میں ہیں. یہ کوئی ایسا ٹیررزم نہیں لگتا, محسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پر جنگ مسلط کر دی ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے, اور وہ بھی فوراً. اب فوراً عام طور پہ آپشن نہیں ہوتی, لوگوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے, لاجسٹیکلی بہت کچھ سوچنا دیکھنا ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے معاملات میں سچویشنز ایسی ہوتی ہیں خواتین و حضرات کہ جو انیشیٹو ہے نا, اوفینسو, وہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر دشمن کے پاس چلا جاتا ہے اور آپ لگاتار ڈیفینسو پہ آ جاتے ہیں. یہ ایک سیٹ بیک ہے. آئی ہوپ اسے اوائڈ کیا جائے گا, کیونکہ جنہوں نے اوائڈ کرنا ہے وہ ہم سے کئی زیادہ سمجھدار, سیانے اور باوسیلہ لوگ ہیں. آج بھی آپ کے پی میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی ایک واضح ڈفرنس آف اوپینین موجود ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, جو پرانے لوگ ہیں یا جو نئے لوگ ہیں. میں خود بلوچستان میں 1 سے زائد مرتبہ گئی ہوں. آپ بلوچستان کا بھی حوالہ دے رہے تھے. میرے خیال میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو پرانی سیاسی لیڈرشپ ہے جو 60s اور 70s کی ایج میں ہے, وہ آج بھی یہ کہتی ہے کہ وہ جو فلاں فلاں بارڈر افغانستان یا فلاں جگہ سے جڑا ہے وہاں سے خدا نہ آپ اسمگلنگ ہونے دیں, کیونکہ اس علاقے کا جو ذریعہ معاش ہے وہ صرف اسمگلنگ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سیاسی لیڈرشپ کی یہ اپروچ ہوگی کہ اس علاقے میں اسمگلنگ کو الاؤ کر دے اسٹیٹ, کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش یہ ہے, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اس ملک کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے, اس ملک میں رول آف لا کیسے چل سکتا ہے. ابھی سب حوالہ دے رہے تھے اقوام متحدہ کی قرارداد کا. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کشمیر کے حوالے سے بھی تو اقوام متحدہ کی قرارداد آئی تھی, فلسطین کے حوالے سے بھی آتی رہی ہے, غزہ کے حوالے سے بھی آتی رہی ہے. کتنا فرق پڑ جاتا ہے ان قراردادوں سے. میں کہتی ہوں کہ اس کو جہاز بنا کے اڑا دینا چاہیے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا کوئی ویٹیج نہیں ہوتا ان ممالک کے اوپر جو کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے آج تک ان قراردادوں کو نہ کبھی بھارت نے سنا, نہ کبھی امریکہ نے سنا, اور نہ ہی ویسٹ کے کسی بڑے ملک نے سنا. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس میں ایک انہوں نے جو کچھ کیا ہے جنرل باجوہ نے, اس میں ایک کوئڈ پرو کو یہ ہوگا کہ ہم نے کشمیر کی جان چھوڑ دیتے ہیں, آپ بلوچستان کی جان چھوڑ دیں. لیکن اب جتنی شدت سے بلوچستان میں ہم حملے دیکھ رہے ہیں, اس میں ایسا لگتا ہے, اور اگر واقعی ایسا ہے کہ ہندوستانی ایجنسی نے اپنی پاورز انلیش کی ہیں, تو بلوچستان CHQ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لائک دی فارمر ایسٹ پاکستان, جو ہم سے جغرافکلی کنٹیگس نہیں تھا اور اس کے 3 طرف ہندوستان تھا, بلوچستان پنجاب سے متصل ہے, جڑا ہوا ہے. لیکن مجھے ملٹری آفیسرز نے ہی یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ صرف جغرافیکل کنٹیگس نہیں ہے. 2 چیزیں انہوں نے کہی ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان سپارسلی پاپولیٹڈ ہے, لیکن 43-44% پاکستان کا جغرافیہ بلوچستان ہے. اس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آدھا پاکستان کا جغرافیہ بلوچستان ہے. حافظ سعید پر حملہ ہوا ہے. حافظ سعید لشکر طیبہ ٹیررسٹ, UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ, دہشت گرد حافظ سعید کا ایک بہت قریبی ساتھی مارا گیا ہے. اور اب بڑھتے ہیں آگے, اگلی بڑی خبر کا رخ کرتے ہیں. بھارت کا موسٹ وانٹڈ اور لشکر طیبہ کا آتنکی ابو قتال پاکستان میں مارا گیا ہے. شنیوار شام کو ہوئے ایک حملے میں اس کی موت ہو گئی. اس بیچ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. حافظ سعید کے بھانجے کی ہتیا سے جڑی یہ بڑی خبر ہے. جیرم حملے میں ڈھیر ہو گیا ہے حافظ کا بھانجا. حملے میں کل گھٹنا کے بعد سے ہی حافظ سعید بھی لاپتہ بتایا جا رہا ہے. آتنکی ابو قتال حافظ سعید کا بے حد قریبی بھی مانا جاتا تھا. اور انڈین میڈیا اس کو یہ چلا رہا ہے کہ 26/11 کا جو ماسٹر مائنڈ ہے حافظ سعید, بیکاز انڈیا کے اندر ایک سائزیبل سیکشن آف انڈیا کی سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یس انڈیا شوڈ ڈو اٹ. انڈیا کو پاکستان میں جا کے یا گھس کے اس طرح کے لوگوں کو مارنا چاہیے. ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے, خبر یہ آ رہی ہے. ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں, یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں. کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں کہ اس کو مار دیا, اس کو مار دیا. جگہ جگہ لوگوں کو ٹپکایا جاتا رہا پہلے. اور کیا اس میں بھارت انوالو ہے, کون ہے ایسے, لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی. حافظ سعید کا پہلے کہا گیا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کڈنیپ ہو گیا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ اس کے بیٹے کو مار دیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ جی باڈی پہ کئی چوٹوں کے نشان تھے اور یہ تھا وہ تھا. خیر یہ خبر جو ہے وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی ہے. لشکر طیبہ کے تھے اور حافظ سعید کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں.
یہ ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کویسچنز اس سے ایمرج ہوتے ہیں. کیا را پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے؟ کیا ان کے یہاں پہ کوئی گروپس ہیں؟ کیا انہوں نے کسی کی سروسز لی ہوئی ہیں؟ 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا. تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور کو ٹپکا دیا گیا اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے ابو قتل. اور اس وقت جو انڈین میڈیا ہے وہ ہر طرف انڈین میڈیا میں یہی خبر وائرل ہو رہی ہے کہ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جہلم بائی پاس پر ایک گاڑی گزر رہی تھی. ایک گاڑی میں حافظ سعید اور اس کا بہت قریبی ساتھی ابو قتل موجود تھا. اس گاڑی پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں حافظ سعید بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے اور جو ابو قتل ہے وہ مارا گیا ہے. یہ جو بندہ جس کو مارا گیا ہے، مین اسٹریم میڈیا تو اس پہ نہیں بات کر رہا، لیکن ڈان نیوز پاکستان کا پریسٹیجیس نیوز پیپر ہے، انہوں نے آج صبح اس بات پہ خبر دی ہے. باقی مین اسٹریم میڈیا پہ اس پہ کوئی سٹوری نہیں چلی. اب یہ جو ان کی عمر 30 سال ہے اور ان کا ایسے مارے جانا obviously بتاتا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا گروپ جو کشمیر کے حوالے سے بڑا مشہور رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ چن چن کے مارے جا رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا اس حوالے سے ہماری جو ریاست ہے، اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی کیا پالیسیز ہیں، اس پہ کیا بات ہو رہی ہے. کیا یہ واقعی ایک ایسا گروپ، ایسے لوگ ہیں جن کو اگر مارا جا رہا ہے، سسٹمیٹک مارا جا رہا ہے، کہ وہ ایک بڑی ہی اہم میٹنگ کر کسی بڑے ہی کوئی سرکاری افسر کے ساتھ اہم میٹنگ کر کے جو ہے وہ کسی کمانڈر کے ساتھ وہ وہاں سے نکل رہے تھے اور جہلم بائی پاس پر وہ پہنچے. وہاں پر ایک ان آئیڈینٹیفائڈ مین ایک تھا یا کئی ایک تھے، گولیاں چلا کر فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اور نامعلوم افراد، یہ کارنامہ ہے نامعلوم افراد کا. یہ جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے اس میں ان لوگوں کو، اس بندے کو نہیں پکڑا جا سکا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ایک پریکٹس ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھرا کہاں تک پہنچتا ہے، تو کھرا پہنچتے پہنچتے وہ جو نظر آتا ہے کہ وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، جو مارتا ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ پکڑا نہیں جاتا. اور وہ پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی کوئی موٹر سائیکل پر آیا تھا اور اس نے گولی چلائی اور مار کے چلا گیا. دیکھیں ایک اور بات، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، جس میں میں ایگزیکٹلی خبر بتاؤں. حافظ سعید نیفیو، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا قریبی ساتھی جو اصل میں اس کا بھتیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو ابو قتل مارا گیا ہے یہ حافظ سعید کا بھتیجا ہے جو کہ اس میں مارا جا چکا ہے اور خود سعید جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہے اور ہسپتال میں. اچھا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ وہ زخمی ہو گیا سعید اور جو اس کا وہ ہے بھتیجا یا جو بھی تھا وہ مارا گیا، اس کی تصویریں بھی جاری کر دی ہیں سوشل میڈیا پر. 100 سوالوں کا ایک سوال ہے، حافظ سعید کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا. وہ گاڑی میں کہاں جا رہا تھا؟ بائی پاس پر کتنے جا رہا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تو وہ اس گاڑی میں نہیں تھا اور اگر تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط تھا، کیونکہ اس کی وجہ ہی ہے کہ اس کو تو واقعی جیل میں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یو این کی طرف سے جو FATF سے پاکستان کا نام نکلا تھا، FATF کی لسٹ سے، اس میں بڑی ریزنز یہی تھی کہ کہا گیا تھا کہ صفائی کریں. وہی کہا گیا تھا جو کہ خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا اپنے گھر کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. حافظ سعید کا اور اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مار دیا گیا ہے. اس کے بعد جی باری آتی ہے ایک آدمی کی اور اس کی بھی پکچر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور سمجھنے میں آسانی. ویسے تو خیر بہت سے لوگ انشور کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جی حافظ سعید کا بہنوئی، اس کا نام ہے جی عبد الرحمان مکی. یہ جی حافظ سعید کا بہنوئی بتایا جا رہا ہے، بولے تو بردر ان لا، ٹھیک ہے نا. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کو بھی کوئی کڈنیپ ہو گیا ہے اور یہ بھی مل نہیں رہا. یعنی کہ یہ جو حافظ سعید کا بہنوئی ہے، بردر ان لا جو ہے حافظ سعید کا، اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسنگ ہے. ویسے ان سب کی شکلیں کتنی ملتی ہیں نا آپس میں. اس حوالے سے یہ نہ بتائیں کہ فلاں ملک پاکستان میں کیا کر گیا. دنیا میں ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں، وہ کرتی ہیں، لیکن پاکستان جو ہے اس کے اندر یہ جو چیز بار بار کہی جا رہی ہے، واٹ از سگنیفیکینس؟ کون کر رہا ہے، کہاں سے کرا رہا ہے؟ ایک تو چلو یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 واقعے جو ہیں وہ ہوئے ہیں. آج پاکستان میں میاں والی، جو کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم، ان کا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں پہ بھی ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے اور جس میں 2 لوگ جو 2 ٹیررسٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں اور پولیس والوں نے بڑھ چڑھ کے اس کو کنٹرول کیا. اس طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ مستونگ بلوچستان میں حملہ ہوا ہے ایک ہی دن میں، پھر KP خیبر پختونخوا میں حملہ ہوا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ را جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے پاکستان کے مختلف ایریاز میں. They may not be operating directly, but obviously they may be using someone. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر تو مین اسٹریم میڈیا پہ یہ خبر چلی نہیں. وہ تو اب لے کر جا رہے ہیں اس جگہ پر جب کلیئر ہو گیا، ساری کلیئرنس مل گئی. تو خبر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہو،
सॉरी साहब, हो सकता है खबर उनके पास हो लेकिन वो चला ना सकते हो क्योंकि उनको इजाजत ना हो कि माजिद निजामी है, वो साफी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने लिखा है जी जेहलम टारगेट किलिंग वाकया जो है, ये जो जेहलम में बाईपास पे हुआ है, मरने वाला शख्स जो है वो हाफिज सईद का भतीजा जो है वो नहीं है, बल्कि इस हमले में हाफिज सईद को ना ही इसको टारगेट किया गया है। हाफिज सईद को जिस शख्स को निशाना बनाया गया वो पंजाबी या कश्मीरी नहीं बल्कि सिंधी था और अपनी तंजीमी जिम्मेदारियों की वजह से कश्मीर में एक अरसे से मुकीम था, जबकि ड्राइवर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा, इसका मतलब है कि कहानी यहाँ पर इस तरीके से चेंज हुई है कि मरने वाला शख्स का सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया, जो कि हमें दूसरी वाली खबर में नहीं पता चला था। चलिए अच्छा, आपने इसमें इजाफा कर दिया, एडिशन कर दिया। और साथ वो कह रहे हैं कि जो है, जबकि ड्राइवर को जो है जख्मी हालत में पहुंचा दिया गया। उसके घर के इतनी दूर ये गाड़ी खड़ी होगी और वो गाड़ी में बारूद फटेगा तो हो सकता है वो बंदा भी मारा जाए, इर्द गिर्द तो जो तबाही होगी वो होगी। तो उस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा था कि इसके इंडिया से ताने बाने जुड़ते हैं, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये ताने बाने जुड़ना इज नॉट समथिंग ऑफ वैल्यू। द मोस्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ समवन एल्स मेक्स द केस, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रही है इस हवाले से? टपका है कोई, एक दो लोग तो टपके हैं, ये तो दूसरी तरफ से भी खबर आ गई कि जी सिक्योरिटी गार्ड और वो एक बंदा जो है वो कत्ल हो गया और टपका दिया गया और जो टपकाने वाला है वो भाग गया। सर ये अजीत दोवल साहब कहाँ पे होते हैं आजकल? जरा मैंने दसना कितने होते वो जो है, मुझे लगता है कि दूर बैठ के, वो फिल्म आई थी ना एक, उसके अंदर उनका एक कैरेक्टर डाला गया था, बड़ा ही मजे का, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उनका डाला था उसके अंदर। तो वो लगता है उसी तरीके से बैठ के मजे से बड़े शांत अंदाज में, शांति ना बैठ के वो प्लानिंग करें, हाँ जी हुन कितने जाना है, हुन कितनों भेजना है, हुन अब जो है किसको भेजना है, कहाँ पर क्या करवाना है। सर ये चल रहा है। They should speak on it, otherwise इस तरह तो ये एक बड़ी कमजोरी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत की होगी अगर हमने खामोशी से इस तरह के चीज़ों को होने दिया। इट्स नॉट के पाकिस्तान विल अलाउ कोई दहशतगर्द जो है वो ऑपरेट करें। पाकिस्तान को जब पता चलता है उसकी रियासत को कहीं पे दहशतगर्द हैं, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान की कोर्ट्स में उनको सजाएं दी जाए, उनको जेलों में डाला जाए। तो वही हाफिज सईद और उनके बहुत सारे जो लोग हैं उनको जेलों में डाला गया है, जिनको डाला गया, और कई दफ़ा कहा जाता है बड़ा फ्रेंडली ट्रीटमेंट है उनके साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे हैव बीन एन एसेट फॉर द स्टेट इन द पास्ट। सो द स्टेट गोज फॉर पनिशिंग देम इन इट्स ओन वे। वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेनिट्रेशन है, इफ इट इज रॉस पेनिट्रेशन then it should be discussed। जिस आदमी को सारी दुनिया टेररिस्ट बोल रही है, जिस आदमी को सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका ने भी कह दिया, इंडिया ने भी कह दिया, हर कोई मानता है, खुद भी मानते हैं। इसलिए कि अगर खुद नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है तो भाई ये बताइए कि 31 इयर्स की जो सजा सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है, जो आपने हाउस अरेस्ट किया है, वो किस लिए किया है? क्या वो मतलब कोई मिठाइयां बांटने के लिए किया है? उसका कौन से कोई कारनामा किया था उसने जिसके लिए किया? जाहिर है ये बात मान रहे हैं ना, चाहे दिल में मान रहे हैं, मुंह पे नहीं मान रहे, लेकिन दिल में भी मान रहे, तब भी करना पड़ा। FATF की वजह से करना पड़ा, सारी दुनिया से पैसे बंद हो जाएंगे इसलिए करना पड़ा, और कई रीजन है। लेकिन खैर हाफिज सईद जो है उसको 31 इयर्स की जेल करके और उसको जी डाल दिया गया, जेल में भेज दिया गया। लेकिन ये तो नहीं है अगर क्या अमेरिका बाकी मुल्क इसके ऊपर कंडेम कर रहे हैं सारे जी, वाशिंगटन ने भी कंडेम कर दिया, सऊदीज ने कर दिया, अमारातीज ने कर दिया, तुर्की ने, फ्रांस ने, सब ने कंडेम कर दिया। वो भाई सिर्फ कंडेम करने से तो कोई मसला नहीं है ना, कंडेम तो मैं भी कर रहा हूँ, कंडेम तो आम आदमी भी कर रहा है। सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास, द गवर्नमेंट शुड हैव अ सोल्यूशन।